الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بندائے پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب احمدیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی سنی امن نعرہ تکبیر و رسالت میزنم دم سے بو بکر و عمر عثمان و حیدر میزنم قادری امنا یا غوث اعظم میزنم دم سے شاہ احمد رضا کا قطب عالم میزنم اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم فخر بنی آدم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم شاہ والا حشم عارف کیف و کم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد اللہ تعالیٰ دی آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید جو کہ اللہ تعالیٰ نے ساڈے پیارے آقا دو جہاں دے داتا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ دے نال سانو عطا فرمائی ہے۔ اس کتاب کے اندر قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ فرماندا ہے منو زمانے دی قسم ہے بے شک انسان خسارے دے وچ مگر او لوگ جڑے ایمان لے آئے اور جنہ نے نیک عمل کیتے اور حق دی اور صبر دی وصیت کیتی۔ قرآن پاک دی ایک چھوٹی جی سورت ہے جنہوں سورت العصر کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات نے
5 قسم دے لوکاں دا تذکرہ فرمایا ہے. 5 قسم دے لوکاں دا ذکر کیتا ہے. ان الانسان لفی خسر، ایک اگے نمبر 2 الا الذین آمنوا، اگے نمبر 3 وعملوا الصالحات، اگے نمبر 4 وتواصوا بالحق، اگے نمبر 5 وتواصوا بالصبر. 5 قسم دے لوکاں دا اللہ تعالی نے اس سورت مبارکہ دے وچ ذکر فرمایا ہے. لیکن انہاں 5 قسم دے لوکاں دا ذکر کرن تو پہلے اللہ تعالی نے فرمایا والعصر، مینوں زمانے دی قسم. یہ وچ مختلف مفسرین دیاں مختلف آراء نے. کچھ مفسرین فرماندے نے والعصر مینوں زمانے دی قسم ہے، یہ تو مراد عصر دا وقت، عصر دی نماز دا وقت ہے، جدے بارے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا حافظو علی الصلاوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں دی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز دی حفاظت کرو. اور درمیانی نماز کیڑی ہے؟ نماز عصر، کیونکہ پہلی نماز ہے نماز فجر، دوسری نماز نماز ظہر، تیسری نماز نماز عصر، چوتھی نماز نماز مغرب، 5ویں نماز نماز عشاء. انہاں 5 نمازاں دی درمیانی نماز نماز عصر ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز عصر دے وقت دی قسم اٹھائی. کچھ مفسرین فرماندے نے عصر دے وقت تو مراد او وقت ہے، اس وقت دی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے جس وقت دے وچ اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دنیا دے اتے جناب آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا دی گود دے وچ تشریف لے آئے سن. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت دا ویلا، نور پیر دا ویلا، تڑکے دا ویلا، سحری دا ویلا، نور پیر دا ویلا، اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم دی قسم اٹھائی. اسی طرح مختلف مفسرین دیاں مختلف آراء نے. اگے چلو ان الانسان لفی خسر، منو او یعنی او انسان جڑا ہے نا، او انسان خسارے دے وچ، او انسان گھاٹے دے وچ، او انسان نقصان دے وچ، خسران دے وچ. سارے انسان نقصان دے وچ بھی نہیں تے سارے انسان فائدے دے وچ بھی نہیں. سارے انسان خسارے دے وچ بھی نہیں تے سارے انسان فائدے دے وچ بھی نہیں. کچھ انسان دنیا دے اتے آ کے نقصان اٹھا رہے ہیں، کچھ انسان دنیا دے اتے آ کے فائدہ اٹھا رہے ہیں. مطلب کہ کچھ لوگ دنیا دے اتے آ کے دنیا دا فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن آخرت دا نقصان اٹھا رہے ہیں. کچھ لوگ دنیا دے اتے آ کے دنیا دے وچ نقصان اٹھا رہے ہیں لیکن آخرت دا فائدہ اٹھا رہے ہیں. قبر دا فائدہ، حشر دا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اونا گھاٹا کھان والیاں دے وچوں ایک انسان ابو جہل ہے، ایک انسان ابو لہب ہے، ایک انسان ابو البختری ہے. کئی انسان جڑے نے وہ کفار مکہ نے، مشرکین مکہ، جنہاں نے نقصان اٹھایا.
حضرت ابراہیم علیہ السلام دے مد مقابل کھڑیا ہو کے نمرود نے نقصان اٹھایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے مقابلے تے کھلو کے فرعون نے نقصان اٹھایا، حامان نے نقصان اٹھایا، قارون نے نقصان اٹھایا، فائدہ اٹھایا دنیا دے تے آ کے تے اللہ تعالیٰ دے نبیاں نے فائدہ اٹھایا ہے، خدا دے رسولاں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے دے وچ، انسان گھاٹے دے وچ۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ اے لوگ جڑے وعدہ کر کے وعدہ توڑ دیندے نے تے زمین دے وچ فساد پھیلاندے نے، زمین دے وچ خون ریزیاں کردے نے، زمین دے وچ قتل و غارت پہ کردے نے، اللہ فرماندا ہے فاولائک هم الخاسرون، یہ لوگ دنیا دے وچ بھی گھاٹا کھان والے نے، قبر دے وچ بھی نقصان اٹھان والے نے تے حشر دے وچ بھی نقصان اٹھان والے نے۔ اللہ فرماندا ہے انہاں انساناں دے وچوں او انسان جڑے راہ راست تو ہٹ گئے نے، جڑے راہ ہدایت تو ہٹ گئے، راہ ایمان تو ہٹ گئے، صراط مستقیم تو ہٹ گئے، او لوگ کی نے ان الانسان لفی خسر، او لوگ گھاٹے وچ نے، نقصان دے وچ نے۔ فائدے وچ کون نے؟ نفع وچ کون نے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ فائدے وچ لوگ کون نے؟ فائدے وچ لوگ جنہاں نے ایمان لیا، جنہاں نے ایمان لیان تو بعد نیک عمل کیتے اور نالوں نال نیک عمل کرتے رہے تے نالوں نال حق دی تے صبر دی تبلیغ کرتے رہے۔ چلو وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے، نیک عمل کیتے، حق دی تبلیغ کیتی اور صبر کی تبلیغ کیتی، وہ لوگ گھاٹے وچ نہیں، وہ لوگ نقصان وچ نہیں، وہ لوگ فائدے وچ نے، وہ لوگ نفع وچ نے۔ ان الانسان لفی خسر تو مراد تسی سن لے ابو جال، ابو لہب، عتبہ شیبہ، ولید بن مغیرہ، ابو البختری، گستاخان رسول، گستاخان انبیاء، اللہ دے نبیاں دے گستاخ، اللہ دے ولیاں دے گستاخ گھاٹے وچ نے۔ اور ویسے تو سارے ایمان والے، سارے نیک عمل کرنے والے، حق اور صبر دی سارے وصیت اور تبلیغ کرنے والے فائدے میں چلے، لیکن ان سارے دے وچوں سب تو پہلے الا الذین آمنوا تو مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وعاملوا الصالحات تو مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وتواصوا بالحق تو مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وتواصوا بالصبر تو مراد حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن پاک وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارتاً اپنے پیارے محبوب دے 14 یاراں کا ذکر فرمایا ہے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں الا الذین آمنوا، اے مصداق ابو بکر صدیق، وعملوا الصالحات
یہ مراد یہ مصداق حضرت عمر فاروق وتواصوا بالحق، یہ مصداق حضرت عثمان غنی وتواصوا بالصبر، یہ مصداق حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی۔ اج میں تواڈے سامنے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی کچھ فضیلت اور آپ دا وصال بیان کرنا، کیونکہ یہ ماہ جمادی الثانی دا ماشاءاللہ چوتھا جمعۃ تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ پہلا جمعۃ المبارک یکم جمادی الثانی نو آیا تھا، چوتھا وے، اور دوسرا جمعۃ المبارک 8 جمادی الثانی نو آیا تھی، تیسرا جمعۃ المبارک 15 جمادی الثانی نو آیا تھی، اج ماشاءاللہ چوتھا جمعۃ المبارک 22 جمادی الثانی نو آیا ہوا ہے۔ تے 22 جمادی الثانی دا جمعۃ المبارک ایک تاریخی جمعہ ہے، اس واسطے کہ اج دی تاریخ نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وصال فرمایا، نالے جمعۃ المبارک نالے 22 جمادی الثانی۔ اخبارات بھی تسی ماشاءاللہ پڑھیا ہوئے گا اور ٹی وی دے وچ بھی تسی سنیا ہوئے گا کہ اج پورے عالم اسلام کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دا یوم وصال بڑی عقیدت و احترام کے نال منایا جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جڑے کہ مرداں دے وچوں سب تو پہلے میرے تے تیرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ دے تے ایمان لے آئے، حضور علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا تھا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح ایمان سب تو پہلے لے آئے سن، اسی طرح آپ خلیفہ بھی سب تو پہلے ہیں، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، الخلیفہ برحق حضرت صدیق اکبر۔ یہ بھی ایک الگ موضوع ہے کہ آپ اسی پہلا خلیفہ من رہے ہیں، پہلے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، جناب مولا علی شیر خدا چوتھے خلیفہ نے، پہلے خلیفے حضرت ابوبکر صدیق، دوجے خلیفے حضرت عمر فاروق، تیجے خلیفہ حضرت عثمان غنی، چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی شیر خدا۔ کیوں؟ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے فرمایا الا الذین آمنوا، ابو بکر صدیق دا تذکرہ، وعاملوا الصالحات عمر فاروق دا تذکرہ، وتواصوا بالحق عثمان غنی دا تذکرہ، وتواصوا بالصبر حضرت مولا علی شیر خدا دا تذکرہ۔ الا الذین آمنوا، اور لوگ ایمان والے نہیں جڑے ایمان لے آئے ہیں، جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کیتا ہوئے، جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانہ تے مسانہ ہونے کا شرف حاصل کیتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ عامل صالحات جنہوں نے نیک عمل کیتے، وتواصوا بالحق جنہوں نے حق کی تبلیغ کی، حق کا اعلان کیتا، اور وتواصوا بالصبر جنہوں نے صبر کی تبلیغ کی تے صبر کا مظاہرہ کیتا۔ اس تو ود کے صبر کا مظاہرہ کیا ہو سکتا ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا نو بھی پتا سی، حضرت فاطمہ الزہرا نو بھی علم سی، حضرت امام حسن مجتبی نو بھی علم سی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو بھی علم سی کہ حضرت امام حسین نو میدان کربلا دے وچ شہید کیتا جائے گا۔
باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی امام حسین کے واسطے استقامت کی دعا کی تھی. حضرت مولا علی شیر خدا نے بھی حضرت امام حسین کے واسطے استقامت کی دعا کی تھی. حضرت فاطمہ زہرا نے بھی حضرت امام حسین کے واسطے استقامت کی دعا کی تھی. حضرت امام حسن مجتبی نے بھی حضرت امام حسین کے واسطے استقامت کی اور صبر کی دعا کی تھی کہ یا اللہ انہوں استقامت بھی عطا فرمائی تے صبر بھی عطا فرمائی تے صبر کا انعام بھی عطا فرمائی. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ اگے ہو کے بیٹھنا ماشاءاللہ اگے تشریف. آپ اپنی تاریخ الخلفاء کتاب دے وچ تحریر فرماندے نے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کون نے جنہوں میرے تے تیرے آقا والضحا دے تیرے والے نے 75 مرتبہ جاگدے ہویا دیدار کرایا. کنہوں؟ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ. کڈی خوش نصیبی ہے اور کڈی خوش بختی ہے جاگدے ہویا دیدار مصطفیٰ حالت بیداری دے وچ دیدار مصطفیٰ. اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ 11ویں صدی میں مجدد امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تاریخ الخلفاء دے وچ ایک روایت نقل کرتے ہیں. اور روایت کیڑی ہے؟ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں, آپ کچھ میرے کو دریافت فرماؤ, مینو کو حکم کرو, مینو کو ارشاد فرماؤ. میرے تے تیرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل اج تسی مینو حضرت عمر بن خطاب دے فضائل سناؤ. جناب عمر بن خطاب دی کیڑی فضیلت ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جبریل امین اج مینو حضرت عمر فاروق دیا فضیلت سناؤ, عمر فاروق دیا شانہ سناؤ, عمر فاروق دیا عظمت سناؤ, جناب فاروق اعظم کا تذکرہ سناؤ, حضرت فاروق اعظم کے فضائل و برکات سناؤ. جناب جبریل ہاتھ بن کے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق کی فضیلت بیان کرنے واسطے مینو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کی عمر جتنی عمر کی ضرورت ہے. اللہ یا رسول اللہ ہاتھ چاہ رہے ہیں. اگر نیندر تمہیں نہیں آتی تو مل کے آخو نعرہ حیدری. پتا چلے نا کہ سنی حضرت ابو بکر صدیق نو بھی مانتے ہیں تو حضرت مولا علی نو بھی مانتے ہیں. مل کے آخو نعرہ حیدری. عرض کی یا رسول اللہ عمر فاروق دی فضیلت بیان کرنے واسطے مینو ایک گھنٹے کی لوڑ نہیں, مینو ایک دن کی لوڑ نہیں, مینو ایک رات کی لوڑ نہیں, مینو ایک صبح کی لوڑ نہیں, مینو ایک شام کی لوڑ نہیں, مینو ایک ہفتے کی لوڑ نہیں, مینو ایک مہینے کی لوڑ نہیں, مینو ایک سال کی لوڑ نہیں, مینو ایک صدی کی لوڑ نہیں, مینو ایک زمانے کی لوڑ نہیں. یا رسول اللہ حضرت عمر فاروق دی شان بیان کرنے واسطے مینو جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام دی تبلیغ جنی عمر دی ضرورت ہے. جناب فاروق جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام دی تبلیغ دی عمر کنی ہے؟ 950 سال. بولو کنی ہے؟ بولو سارے 950 سال. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام دی تبلیغ دی عمر ہے
950 سال جناب نوح علیہ السلام کی تبلیغ کی سروت ہے سروت. اج پولیس دے وچ کوئی بندہ نوکری کرتا ہے 25 سال کی سروت, فوج میں نوکری کرتا ہے ملازمت کرتا ہے 25 سال کی سروت, کسی محکمے میں نوکری کرتا ہے 25 سال کی سروت. 25 سال تو بعد وہ جدو چاہے ریٹائر ہو سکتا ہے, جدو چاہے ریٹائر ہو سکتا ہے, لیکن جدو وہ عمر 60 سال ہو جائے گی نا, حکومت خود بخود انہوں ریٹائر کر دے گی. 25 سال کی سروت بڑی لمبی سروت ہے, بڑا لمبا پیریڈ ہے, بہت لمبی عمر ہے, عمر کا ایک حصہ ہے. لیکن نوح علیہ السلام کی عمر کنی ہے؟ عمر 950 سال تو بھی زیادہ ہے, 10,000 سال تو بھی زیادہ ہے, 100 سال تو بھی زیادہ ہے. لیکن آپ نے جدو اعلان نبوت فرمایا, اعلان نبوت تو لے کے 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم نو تبلیغ کرتے رہے سن. نتیجہ کی نکلیا 90 بندے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. یا رسول اللہ, عمر فاروق دی اینی شان ہے, عمر فاروق دی اینی شان ہے, اینی عظمت ہے, اینا مقام ہے کہ مینوں جناب فاروق اعظم دی شان بیان کرنے دے واسطے حضرت نوح علیہ السلام دی تبلیغ جنی عمر دی لوڑ ہے. پھر حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت دے آخر تے فرماندے نے کہ نوح علیہ السلام دی تبلیغ جنی عمر دے اندر حضرت جبریل علیہ السلام عمر فاروق اعظم دے فضائل و برکات بیان کر تے پھر بھی فضیلت بیان نہیں ہو سکتی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق اعظم دیا نیکیاں دے وچوں ایک نیکی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب فاروق اعظم دیا نیکیاں دے وچوں بولو 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 ایک نیکی نے, ایک نیکی تے عمر فاروق اعظم دیا ساری نیکیاں بیان کرنے دے واسطے جناب فاروق اعظم دیا ساری نیکیاں بیان کرنے دے واسطے نوح علیہ السلام کی تبلیغ جنی یعنی 950 سال دی لوڑ ہے. ساریا فضیلت ساری نیکیاں بیان کرنے دے واسطے اینی عمر کی لوڑ ہے. تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جناب فاروق اعظم دیا ساریا نیکیاں دے وچوں ایک نیکی ہے. اگر تو حساب لو جناب فاروق اعظم دی نیکیاں کنیاں تو تے میں شمار کر سکتے نہیں کر سکتے. آؤ پوچھنے حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ اٹھا کے دیکھو مشکات شریف دی حدیث پاک حضور نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کردیاں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریاں پری رات ہر پاسے تارے جگمگاؤندے نے پے. یا رسول اللہ تارے اینے تارے نے کوئی تہاڈا امتی آقا ہے دے جدیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر ہون, کوئی ایسا تہاڈا امتی ہے دے جدیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر ہون. آپ نے فرمایا ہاں ہے دے. یا رسول اللہ تیرا تہاڈا خوش نصیب ہوتی ہے جدیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر نے. حضور علیہ السلام نے فرمایا او عمر فاروق میرے غلام نے جدیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر نے. عرض کیتی یا رسول اللہ اگر عمر فاروق دیا نیکیاں ایسیاں نے تو میرے باپ دیا نیکیاں کدھر جان دیا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ عمر فاروق دیا ساریاں نیکیاں ترازو دے ایک پلڑے وچ رکھیا جائے تیرے
الیکشن کے دن نے ووٹ پان کے دن آ رہے ہیں تھان تھان کے سیاسی جلسے ہوتے ہیں اتنے تو ماشاء اللہ بڑا للکل کے نعرہ مار دے فلانا صاحب زندہ باد فلانا صاحب زندہ باد فلانا صاحب زندہ اتنے گلے اٹھا لیں نعرے مار مار کے اتنے نہیں ٹاکا ہوتا اتنے نہیں شرم ہوتی اتنے نہیں سنگا ہوتی لیکن کیسی تاری زبان ہے اللہ کا نام لے لیں شرما ہے بھی اللہ کے رسول کا نام لے لیں شرما ہے بھی یہاں لوگوں کے کئی لوگ وفا کرنے والے ہوتے ہیں تے کئی لوگ وفا کرنے والے نہیں ہوتے کئی لوگ بڑے بے وفا نہیں کرتے ہیں کئی لوگ امانتدار ہوتے ہیں کئی لوگ غدار ہوتے ہیں لیکن اس وقت نہیں پہچان ہوتی کون وفادار ہے تے کون بے وفا ہے اج سارے آتے ہیں تے نال اہی تے پرانے خادم ہوئے نا پرانے خادم تے لیکن میں تاری خدمت سے گزارش کرنا وا جنہ تل جنہ زور تھی ایسا سیاستدانوں کے واسطے لاندے ہو نا اگر اینا زور تو اینی محنت کدی تھی اللہ رسول کے واسطے بھی کرو تو میرے خیال کے مطابق تھی ادھے ولی بن سکتے ہو جی سارے ولی نہ بنو تو تھی کم از کم ادھے ولی ضرور بن سکتے ہو لیکن کریے کی او جگ اے جگ میٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا حساب تو ساڈا ہے بنیا یہاں جڑے لوگ امانتدار نے نا انہوں وفا کرو لیکن جڑے لوگ وفادار نہیں جڑے ازمائے ہوئے ہیں اگر تھی خود اپنے دل کے فیصلہ کرو اس واسطے ایس وقت کس بندے کی لوڑ ہے کس بندے کی لوڑ نہیں ایک بندہ پوچھتا جی تھی ووٹ کنوں دینا ہے میں کہا جناب جڑا بندہ حضرت امام حسین دے نقشے قدم تے چلتا حضرت امام حسین دے کولو یزید نے ووٹ ہی منگیا سی نا امام حسین دے کولو یزید نے ووٹ ہی منگیا سی لیکن آپ نے فرمایا یزیدہ میرا سر کٹیا جا سکتا ہے علی اکبر علی اصغر اولو محمد قاسم و عباس میں سارا کنبہ قربان کر سکنا وا وطن تو بے وطن ہو سکنا دیسوں پردیس ہو سکنا وا میں سب کچھ برداشت کر لوا گا لیکن تینوں ووٹ نہیں دوا گا کیوں نہیں دوا گا اس واسطے تو میرے نانے دی شریعت دیاں حداں توڑنے والا ہو تو میرے نانے دی شریعت دیاں حداں توڑنے والا دو لیکن کھوٹے تے کھڑے دی پہچان پہلا کون کرے گا یہ تو پہچان ہوگی نا بعد میں جدو قرآن پاک ہاتھ پھڑ کے حلف دین اس تو بعد 4 دن 2-4 مہینے لنگتے ہیں چل بھائی تو کون تے میں کون دوہرا مکان بنایا سا رہنے کو یار نے آیا کوئی ادھر سے تو ادھر سے نکل گئے اس واسطے اللہ والے نال وفا کرو اللہ دے نبیاں نال وفا کرو اللہ دے ولیاں نال وفا کرو خدا دے پیارے نال وفا کرو اپنے علماء نال وفا کرو اپنے بزرگاں نال وفا کرو اپنے والدین نال وفا کرو اور جنہ دنال وفا کر کے تو دنیا میں بھی کچھ ملنا وے تے قبر میں بھی کچھ ملنا وے حشر میں بھی کچھ ملنا وے وفا کرو انہاں دے نال تے جڑے لوگ آپ ہی وفادار نہیں انہوں نے اپنے ہور کسے متعلقین دے نال وفا کی کرنی پہچان کرو کھوٹے تے کھڑے بھی اس واسطے میں گزارش کر رہا ہوں کہ محنت کرو اللہ کے واسطے تے اللہ کے رسول کے واسطے آخو سبحان اللہ بھائی ہوں کسی کو شرم نہیں ہونی چاہیے ہوں کسی کو سبحان اللہ کہنے لگیا شرم نہیں ہونی چاہیے نعرے کا جواب دے لگا شرم نہیں ہونی چاہیے نعرہ تکبیر یا نبی یا فرمایا پیارے اے میری عائشہ امتیاں ساریا نیکیاں ایک پاسے تیرے باپ دی ایک نیکی دا مقابلہ نہیں کر سکتی
ہوں حضرت صدیق اکبر دی ایک نیکی ساریا نیکیاں تو ود کے تو ساریا نیکیاں بیان کرنے واسطے کنے عرصے کی لوڑ ہے 950 سال عمرے فاروق اعظم دیا ساریا نیکیاں بیان کرنے واسطے 950 سال کی لوڑ ہے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نو جناب ابو بکر صدیق دی ایک نیکی جناب فاروق اعظم دیا ساریا نیکیاں نال ود کے تے ایک نیکی بیان کرنے دے واسطے 950 سال تو بھی زیادہ عرصے کی لوڑ ہے کہ جس طرح جناب عمرے فاروق دیا نیکیاں دا شمار نہیں کیتا جا سکتا ابو بکر صدیق دیا نیکیاں دا بھی شمار نہیں کیتا جا سکتا بیان ہو کہ زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا یار غار محبوب بے خدا صدیق اکبر کا آپ کا جدو آیا نا آخری ویلا حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تفسیر کبیر وچ روایت نقل فرماندے نے ابو بکر صدیق دا آخری ویلا آیا جناب ابو بکر صدیق نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو بلایا فرمایا میری بیٹی اے میرا اینا مال ہے اینو تسی انج کریا جے اپنے بھراواں وچ تے اپنیاں جڑیاں تیریاں 2 بہناں نے نا ایک 2 او تے ایک تو تقسیم کر لیا جے کدے مطابق اللہ دے قرآن دے مطابق یعنی تسی اپنے بہن بھرا میرا جڑا مال ہے نا چھڈیا ہویا ایک تقسیم کر لیا جے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی تھی ابا حضور ٹھیک ہے لیکن ایک گل ہے کہ وضاحت فرماؤ بہنا تو اسی 2 ہاں تیسری بہن کہڑی ہے ساری ایک میں ہاں ایک میری بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ہے تیسری ساری بہن کہڑی ہے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میری بیٹی اے عائشہ تیری تیسری بہن ہجے پیدا نہیں ہوئی بولو تیری تیسری بہن ہجے پیدا نہیں ہوئی یعنی تسی 2 بہناں ہو تیجی بہن ہجے پیدا نہیں ہوئی وہ ماں کے پیٹ میں ایک تو عائشہ تیری بہن حضرت اسماء تے تیری تیسری یعنی 2 تسی تے تیسری بہن جڑی ہے وہ ہجے پیدا نہیں ہوئی وہ ماں کے پیٹ میں جدو انہیں پیدا ہونا نا انہیں بھی میری وراثت وچوں حقدار بننا میری میراث دی وہ بھی حقدار بنے گی چنانچہ روایات میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے فرمان دے مطابق آپ دی وفات تو بعد حضرت ابوبکر صدیق دے گھر وچ بیٹی پیدا ہوئی جدا نام رکھیا گیا سی حضرت ام کلثوم کنیاں بہناں ہو گئی بولو کنیاں ہو گئی 3 نتیجہ کی کرنا میں نتیجہ یہ کرنا ہے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے اپنے پیاریاں نو بھی ماں فی الارحام دا علم عطا فرمایا ہے تے جے اج بھی کسی دی سمجھ وچ نہ آوے تے جدوں دوران حمل بیبیاں الٹرا ساؤنڈ کران واسطے جاندیاں نے تے جا کے معلوم کر لیندیاں نے میرے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا ہے یا بچی پیدا ہونے والی ہے ہجے پیدا نہیں ہوئی جدید دور ہے جدید دور تے جے جدید دور دے ایک حالوں نو مد نظر رکھتے ہو تسی یہ چیز کا اقرار کر لیندے ہو کہ پیدا ہو تو پہلے پتا چل جاتا ہے کہ بچی پیدا ہو رہی ہے یا بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ ترقیاں جڑیاں آج جدید دور میں ہو رہی ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ترقیاں دورے قدیم دے اوپر 1400 سال پہلے ترقیاں ظاہر فرما چڑیاں وہ وضاحت پہلے فرما چڑیاں تھا نہیں تو اللہ تعالیٰ کا قرآن اٹھا کے دیکھو اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن پاک کا 3 سپارہ پڑھو
اللہ دے نبیاں نوں ماواں دے پیٹاں دا علم ہوندا ہے، اٹھاؤ اللہ دا قرآن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم وانی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخوا فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وأبرئ الأكمہ والأبرص وأحیی الموتى بإذن اللہ وأنبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم۔ تقریباً 4-5 معجزات کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں مردے کو زندہ کرنا وا، مادر زاد اندھیاں کوڑیاں کو درست کرنا وا، مٹی تو پرندے دی مورت بنا کے پھونک مار کے اڑا دینا وا۔ یہ معجزات کا ذکر کردیا آپ نے آخر سے فرمایا وَأُنَبِّئُکُم بِمَا تَأْکُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِی بُیوتِکُم۔ جو تسی کھا کے آؤندے ہو میں وہ بھی دس دینا وا، جو تسی اپنے گھراں وچ چھپا کے آؤندے ہو میں وہ بھی دس دینا وا۔ وَأُنَبِّئُکُم میں تانوں خبر دینا وا بِمَا تَأْکُلُونَ جو تسی کھا کے آئے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ جو تسی چھپا کے آئے ہو، فِی بُیوتِکُم اپنے گھراں دے وچ جو تسی کھان پین والی چیز چھپا کے آئے ہو میں وہ بھی دس دینا وا، جو تسی کھا کے آئے ہو میں وہ بھی دس دینا وا۔ جہی چیز کھادی گئی وہ کتنے گئی ہے؟ پیٹ میں۔ جہی چیز کھا رہی ہے وہ کتنے جاتی ہے؟ بولو، پیٹ میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُکُم بِمَا تَأْکُلُونَ جو تسی کھا کے آئے ہو میں دس دینا وا تسی کی کھا کے آئے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام دے علم کا مقام ہے تے جنہاں دے بارے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہوئے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ میرا محبوبہ جو تسی نہیں سو جاندے اساں تانوں سب کچھ سکھا چھڈیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ہی فرما چھڈیا میری بیوی دے گھر میرے فوت ہونے تو بعد بچی پیدا ہوئے گی۔ پھر آپ نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا، فرمایا جنہ ہاتھاں دے نال تسی میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ نو غسل دیتا وے انہاں ہاتھاں دے نال تسی مینوں بھی غسل دینا وے۔ جنہ ہاتھاں دے نال تسی میرے آقا نو کفن پہنایا وے انہاں ہاتھاں دے نال تسی مینوں بھی کفن پہنانا وے۔ اور آپ نے نصیحت فرمائی جڑے میرے پرانے کپڑے نے نا، جڑے میرے پرانے کپڑے نے انہاں نوں دھو کے پاک صاف کر کے انہاں کپڑیاں دے نال مینوں کفن تے آ جائے تے جڑے میرے نویں کپڑے نے نا اے نویں کپڑے فروخت کر کے جنی قیمت ہوے گی وہ قیمت اللہ تعالیٰ دی راہ وچ تقسیم کرتے آ جائے۔ یہ کیتیاں نصیحتاں۔ پھر آپ نے نصیحت کیتی مینوں غسل دے کے کفن دے کے جنازہ پڑھ کے مینوں اٹھا کے لے جائے کتھے؟ دربار مصطفیٰ دے وچ۔ گلیاں بازاراں وچوں گھومدے گھماندے مدینے شریف دیاں گلیاں دے وچوں گھومدے مینوں در مصطفیٰ دے تے لے جایا ہے۔ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے سرکار کی گلی سے ذرا دھوم سے نکلے۔ آپ تمنا فرماتے ہیں میرا جنازہ ہوئے مدینے شریف دیا گلیاں تے بازار ہو وقت آخر مدینے جے میں پہنچ جاؤں رو میرے جسے منو چھوڑ جاوے جدو وقت آخر مدینے جے میں پہنچ چلے وہ تو موقع ہے ایک صحابی دے دل دے تے تیر لگا دوجے صحابہ تیر نو باہر کڈن دی کوشش کرتے ہیں درد بڑا ہو رہا ہے فرمایا تسی کی کرنا چاہتے ہو
یہ تھوڑے نال ہزارے ہمدردی کرنا چاہتے ہو، دل دے وچوں کھبیا ہوا تیر باہر کرنا چاہتے ہیں تاکہ تمہیں درد نہ ہوئے۔ فرمایا چھڑ دیو، تیر وچ کھبا رہن دیو۔ اگر میرے نال کوئی اظہار ہمدردی کرنا چاہتے ہو تو مینوں اٹھا کے مینوں میرے مصطفیٰ دے قدماں وچ پہنچا دو۔ وقت آخر مدینے دے میں پہنچ جا، رو میرے جسے منو چھوڑ جاوے جدو، تسی میرا جنازہ میرے ساتھیو لے کے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ساری زندگی میں ایک حج کیتا، جدو کہ آپ ہر سال حج کرنے واسطے جا سکتے سن، ایک حج کیتا ساری زندگی میں۔ کیوں؟ حج زندگی کا ایک فرض ہے، زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، ایک فرض ادا کیتا۔ دوسرے سال کیوں نہیں گئے، تیجے سال کیوں نہیں گئے، چوتھے سال کیوں نہیں گئے، ہر سال کیوں نہیں جاندے؟ دل میں یہ خیال ہوتا سی جے میں مدینے وچوں باہر نکل گیا کتنے میری موت واقع نہ ہو جاوے، تے میں چاہنا وا میرا مرنا میرا جینا مدینے شریف دے وچ ہوے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک وچ فرمایا نا، جڑا بندہ مدینے شریف وچ فوت ہوندا ہے، جدا آخری وقت مدینے وچ آوندا ہوے، جدا آخری ویلا مدینے وچ آوندا ہوے، اللہ تبارک و تعالی انہوں قیامت والے دن جنت وچ داخل فرما دے گا۔ وقت آخر مدینے جے میں پہنچ جا، رو میرے جسے منو چھوڑ جاوے جدو، تسی میرا جنازہ میرے ساتھیو لے کے لنگنا مدینے دے بازار کو۔ آرزو ہے میری یا نبی جی، موت آئے تو اس طرح آئے، جھوم کر نکلے میرا جنازہ، جھوم کر نکلے میرا جنازہ، میری میت مدینے کو جائے۔ آرزو ہے میری یا نبی جی، موت آئے تو اس طرح آئے، جھوم گھوم کر نکلے میرا جنازہ، گھوم کر نکلے میرا جنازہ، جھوم کر نکلے میرا جنازہ، میری میت مدینے کو جائے۔ انج کریا جے میرا جنازہ اٹھا کے نا مصطفیٰ دے قدماں وچ جا کے رکھ دیا جے، روزہ رسول دے سامنے جا کے رکھیا جے، تے جا کے آخیا جے یا رسول اللہ تہاڈا یار راہ تہاڈی بارگاہ تے سلام پیش کردا ہے، تے نالے میری طرفوں سلام عرض کریا جے، نالے پیغام عرض کریا جے یا رسول اللہ تہاڈا یار راہ یار مزار نہیں بننا چاہندا ہے، تے جے تہاڈی اجازت ہوے تے تہاڈے قدماں وچ دفن کر دئیے۔ اگر اجازت مل گئی تے مینوں میرے آقا دے قدماں وچ دفن کر دیا جے، اگر اجازت نہ ملی تے مینوں جنت البقیع وچ داخل مینوں جنت البقیع دے وچ دفن کر دیا جے۔ جے اجازت مل گئی مینوں میرے آقا دے قدماں وچ دفن کر دیا جے، جے اجازت نہ ملی تے مینوں جنت البقیع دے وچ دفن کر دیا جے۔ جدوں صحابہ کرام نے عرض کیتی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے گنبد خضرا دا دروازہ خود بخود کھل گیا، نہ کسی نے تالا کھولیا، نہ کسی نے کنڈا کھولیا، نہ کسی نے دروازہ کھولیا، دروازہ خود بخود کھل گیا۔ کہ اندروں آواز کی آتی ہے روزہ مصطفیٰ وچوں ادخل الحبیب الی الحبیب، یار نو یار دے قدماں دے وچ دفن کر دو، حبیب نو حبیب دے قدماں وچ دفن کر دو۔ آپو سبحان اللہ، یار نو یار دے قدماں دے اندر دفن کر دو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نو جدوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں وچ دفن کیتا گیا
ایک صاحب محبت نے اپنے دل کا اظہار کیتا. آپ فرماندے نے کہن والا کہندا وے کہ شان صدیق فاروق دی کی دساں، شان صدیق فاروق دی کی دساں، کیتا یان جنہ دا اچا نشان، سبز گنبد دے اندر جو بچتی سی تھا، کملی والے دے یاراں دے کم گئی. اے وے میرے تے تیرے پیارے صدیق دا شان تے آپ دی عظمت دا مقام. تے اج وے 22 جمادی الثانی، جمادی الثانی دی اج 22 تاریخ ہے تے اج یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پورے عالم اسلام وچ منایا جا رہا ہے. تہاڈی خدمت گزارش ہے کہ تسی بھی جدوں رات نوں اپنے اپنے گھر وچ کھانا کھاو، ماشاءاللہ جزاک اللہ، اپنے اپنے گھر وچ جدوں کھانا کھاو نا تے ایک کم ضرور کریا جے. جڑا حضرت صدیق اکبر نوں مندا ہے نا وہ کی کریا جے، رات نوں کھانا کھان تو پہلے ہوراں نوں دس دے جے تہاڈا بھلا ہوے گا، اگلے دا بھی بھلا ہوے گا. اس کھانے دے اوتے ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ تے 3 مرتبہ قل هو اللہ. یہ تو سارے نوں ہوندا ہے نا، بولو قل هو اللہ تو سارے نوں ہوندی ہے نا. ہاں، اور رحمان ملک ہی جنوں نہیں ہوندی، تانوں سارے نوں ماشاءاللہ ہوندی ہے. تے اے فاتحہ پڑھ کے نا یہ ثواب حضرت ابو بکر صدیق دی روح نو پہنچا کے کھانا کھا لو. تہاڈی بھی اج حضرت صدیق اکبر دی بارگاہ وچ حاضری لگ جاوے گی. نذرانہ محبت جناب صدیق اکبر دی بارگاہ وچ تہاڈی طرفوں بھی پیش کر دیتا جائے گا. اے جناب عبد الحمید مہر صاحب نے 500 روپیہ مسجد کی خدمت کی ہے تے تہاڈی خدمت بھی میں آخر وچ 1-2 منٹ عرض کرنا وا کہ اپنی روٹین جڑی ہے تسی ماشاءاللہ کافی دوستاں نے چھڑ دتی ہے ماہانہ مسجد کی خدمت کرن دی. تو جدوں نے تسی ماشاءاللہ روٹین روک چھڑی ہے نا اس تو بعد کوئی تھوڑا بہتا مسجد کا کام ہویا ہوئے تے مسجد کے کام تے ساری زندگی نہیں مکدے ہوندے. کتوں شروع ہوندے نے اگر نسلاں جڑیاں نے آ جاندیاں نے. ماشاءاللہ جزاک اللہ، جزاک اللہ جی، ماشاءاللہ جی 500 روپے انہوں نے مسجد کی خدمت کی، اللہ پاک جزا عطا فرمائے. تے ایک گزارش ہے کہ اے دور دے وچ ہن مر کے گرمیاں آ گئیاں نے تے پکھے جڑے نے اگرچہ تہاڈے واسطے ماشاءاللہ کافی نے لیکن میں چاہنا کہ پکھے پورے ہو جان. اے پچھلے حال وچ کچھ پکھے جڑے لگن والے رہندے نے، تقریباً 2-3 پکھے لگن والے رہندے نے سب تو آخری حال وچ. چلو فی الحال بھی گزارا ہو رہا وے. وقتی ضرورت جڑی ہے نا وہ یہ وے کہ تہاڈا مدرسہ محلے دا جامعہ خیر الورا اس مدرسے دے اندر اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال اس دفعہ ربیع الاول شریف دے مہینے دے وچ جزاک اللہ ربیع الاول شریف دے مہینے وچ تقریباً 90,000 روپیہ لگا وے. پلستر ہویا وے، چھت دیواراں دے نال وائرنگ ہوئی ہے، تھلے بھرتی مکمل ہوئی ہے جزاک اللہ. یہ تقریباً 90,000 روپیہ ایسا لگا وے. ہوں جی بہت اشد ضرورت ہے نا وہ یہ کہ مدرسے دے تقریباً 3-4 پکھے لگے سن، سارے دے سارے تقریباً خراب ہو گئے ہیں. تے مدرسے وچ پکھے لگنے نے 9، انہاں وچوں جڑے 6 پکھے نے بہت ضروری نے. انہاں 6 پکھے دے تھلے تہاڈیاں بچیاں دیاں کلاساں لگدیاں نے، تہاڈیاں بچیاں ناظرہ پڑھدیاں نے، تہاڈیاں بچیاں حفظ کردیاں نے، تہاڈیاں بچیاں ترجمہ القرآن پڑھدیاں نے، تہاڈیاں بچیاں عامہ کورس کر رہی نے، خاصہ کر رہی نے، عالیہ کر رہی نے، عالمیہ کر رہی نے، ایم اے اسلامیات کر رہی نے. تے اپنی بچیاں ایک بچی ساری قوم کی بچی ہوتی ہے. تے اپنی بچیاں کا خیال کردیا ہوا جڑا میرا دوست چاہے وہ 9 پکھے نے انہوں میں 6 پکھے بہت ضروری نے. 6 پکھے جڑے نے وہ کم از کم اس ہفتے لگنے چاہیے نے. تے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں ہمت عطا فرمائے تے تمہیں یہ توفیق عطا فرمائے. آمین تے کہہ دو شاید تہاڈی آمین ایک دوجے کے ہاتھ میں قبول ہو جاوے. تے کیونکہ جدو بچیاں تھلے بہندیاں نے نا اس وقت کدی کسی کا پکھا منگنا پیندا ہے، کدی کسی کا پکھا منگنا پیندا ہے. تے پرانے پکھے جس طرح میں عرض کیتا سی نا کہ سارے مسجد کے پکھے نویں لگنے چاہیے نے، پرانے پکھے فروخت کر دیتے جان وہ ہو گئے سن. اس طرح 4 پکھے مدرسے کے پے نے وہ بھی جڑا چاہے جن قیمت مناسب لے سکتا ہے فروخت کرنا چاہتے ہیں، لیکن مدرسے میں سارے کے سارے نویں پکھے لگنے چاہیے نے. آخو سارے مل کے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.